أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيم بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آج کی یہ مجلس نذر کے سلسلے میں ہے اور منت کے سلسلے میں ہے. ہم اپنے جو عزیزان ہیں کیانی سسٹر، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اور ان کے سارے گھر والوں کو صحت اور سلامتی دے. اور بالخصوص ہماری کیانی سسٹر میں ایک بیمار ہیں کووڈ-19، الحمدللہ اچھی ریکوری سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائے. نذر جو ہے ایک بہت ہی بڑا مجرب جو عمل ہے ان میں سے ایک نذر ہوا کرتی ہے، منت ہوا کرتی ہے. اور اس کے بڑے جو ہے نا وہ فاسٹ جو اس کی ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ جلدی جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس نذر کی ہوا کرتے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ اللہ کس قدر
تسریع فرماتا ہے ان امور کی قبولیت کے سلسلے میں، اور منت بھی اسلامی ان ضوابط میں سے اور اسلامی ان قوانین میں سے اور شریعت مقدسہ کے ان احکام میں سے جو ڈیوائن لاز ہیں، ان کے ان رولز میں سے ایک نظر بھی ہے، کتاب النظر، پورا ایک سیکشن ہے، پورا ایک باب ہے، پوری ایک فصل ہے، پورا ایک چیپٹر ہے اسی سلسلے میں، نظر کے سلسلے میں جو فقہا کی کتابیں ہیں۔ نظر اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ نظر کیا ہے؟ اسلامی اصول اور ضوابط کے تحت ہے۔ نظر جب انسان مانتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ کام اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہوں، اس کے انجام اگرچہ مستحب ہے، لیکن جب اس نے اپنے لیے نظر کر دیا ہے تو یہ کام اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس طرح کہ جس طرح پنجگانہ نماز واجب ہے۔ اگر کوئی نظر کرے کہ میرا بچہ جو سفر پہ ہے جب خیر و سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا تو میں فرض کیا نظر کرتا ہے کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہ ویسے مسکین کو کھانا کھلانا مستحب، لیکن اب چونکہ نظر کی ہے، یہ نظر کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے وہ کھانا کھلانا۔ اگر وہ صحیح سالم واپس آئے گا اپنے سفر سے تو میں 10 یتیموں کی مدد کروں گا۔ ایک اگر اماؤنٹ فکس کر دیتا ہے تو جب وہ صحیح سلامت اس کا بچہ واپس آتا ہے تو یہ ویسے یتیم پروری یتیموں کو مستحب ہے، لیکن اب اس صورت میں جب نظر آ گئی ہے، انوالو ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی وجب تو علیہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہوں، یعنی میں اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہوں، اپنے ذمے جو ہے لے رہا ہوں۔ کوئی بھی مباح جو کام ہے، البتہ ہر مباح کام نہیں، اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے، شرعی جو موازین ہیں ان موازین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا بچہ ہے اور میں نظر کرتا ہوں کہ ساری زندگی اس کو شادی نہیں ہونے دوں گا، یہ اگر شادی کرنا مباح ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی نظر کرتا ہے تو یہ نظر کرنا باطل ہے۔ حرام کاموں میں نظر نہیں ہوا کرتی ہے۔ واجب کاموں کے جو ہے نا اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے نا یہ کام نہیں کروں گا جبکہ وہ واجب ہے، ساری زندگی اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے نا وہ حجاب نہیں کروں گا، جی حجاب نہیں کروں گا، فرض کیا نظر کرتے ہو، حجاب واجب ہے اور وہ یہ نظر باطل ہے، اس قسم کی منتیں ماننا کیا ہوا؟ باطل ہوا کرتی۔ اسلام نے بہت زیادہ رجحان، بہت زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ جب اصل میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ نظر ہوا کرتا ہے۔ میں نے علماء سے بھی سنا، خود ہم نے دیکھا کہ جب نظر ہوتی ہے اس قدر اس میں فاسٹ اور اس قدر اس میں سپیڈ اور اس قدر اس میں جلدی ہوا کرتی ہے اس کو امور کی انجام دہی میں۔ جو کام مباح ہے، جو کام جائز ہے، اس سلسلے میں اپنے اوپر واجب کراتی۔ اگر کوئی انسان واجب کرے اپنے اوپر، یعنی نظر کرتا ہے کہ میں ہمیشہ آج کے بعد میں اول وقت نماز پڑھوں گا، that's fine، بہت اچھی جو ہے نا، یہ میرا بزنس اس طرح جو ہے نا یہ میں خرید رہا ہوں، یہ ہو گیا تو میں اتنی جو ہے نا وہ ایک مجلس جو ہے نا وہ نظر جس طرح آج کی، تو یہ جائز ہے۔ بچہ بیمار ہے، صحت یاب ہو جائے گا، میں اتنے فقیروں کو، اتنے مسکینوں کو، اتنے محتاجوں کو میں یہ کروں گا، یا مثلا کہتا ہے کہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے کروں گا، یہ جائز ہے۔ نظر کرنا بہت زیادہ، اب چونکہ ظاہر ہے کہ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں مجھے باقی بھی جو ہے نا یہ تاکہ مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ نظر میں بہت زیادہ جلدی ہوا کرتی ہے اور یہ سنت پیغمبر اسلام ہے۔
یہ حکم ہے پیغمبر اسلام۔ البتہ ایسی منت مانیں، ایسی نظر کریں کہ جس کی بجا آوری میں آسانی ہو آپ کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ایسے بھی جی بچی ہماری جب بیمار ہوئی تو والدہ نے منت مان لی ان کی کہ ہم جو ہے وہ بی بی کی زیارت پہ شام جائیں گے۔ بچی ٹھیک ہو گیا، ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد الحمدللہ بی بی کا نام آئے، اور پھر کیوں نہیں۔ میں نے کہا ابھی جب واجب ہے، یہ واجب ہے زیارت، جلدی جائیں، ابھی جلدی جائیں۔ میں خود بیمار ہوا جب، اب وہ سب نے منت مانی ہم کربلا جائیں گے۔ خیر الحمدللہ سارے کربلا، چونکہ واجب ہو جاتی ہے۔ ویسے کربلا کی ایک دفعہ تو باہر کا فارغ کو چاہیے کہ وہ زیارت کرے کربلا کی۔ کچھ زیارتوں کی اس قدر تاکید ہے، اس قدر تاکید ہے جس طرح کربلا کی زیارت کی ہے کہ واجب ہے مومنین کے اوپر کہ وہ کربلا کی زیارت کرے۔ کربلا کی زیارت کی اس قدر تاکید ہے، لیکن یہ منت کی ہے یہ اور زیادہ واجب ہو جاتی ہے، منت کی اور زیادہ واجب۔ الحمدللہ ہم سارے پھر چہلہ میں سید و شہداء پہ بہت زیادہ اس کے اتنے عجائبات ہیں اور اتنے اثرات ہیں، اتنے معجزاتی اس کے اثرات ہوتے ہیں اس منت کے اور اس نظر کے۔ نظر جب انسان کرتا ہے کہ میں نے نظر تو علیہ، میں نے نظر کیا اپنے اوپر، میں نے واجب قرار دیا اپنے اوپر، میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اپنے اوپر۔ کسی زبان میں بھی آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ آپ پنجابی میں چاہیں تو اپنی نظر جو ہے نا میں اپنے اوپر، میں اپنے تو واجب قرار دے رہا، اگر بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا تو میں کیا کرے سا 10 مسکینوں نے کھانا کھلا سا، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہوں کہ یہ کام ہو گیا تو میں اتنے یتیموں کی جو ہے نا وہ ان کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا۔ یہ سارے جائز جو ہے نا وہ کام سارے۔ یہ طریقہ کار حضور نے بتایا ہے کہ آپ تک جو باتیں کی میں نے آپ کو مسئلے کو سمجھانے کے لیے کی، آپ آ جائیں گے۔ یہ حکم کیا ہے؟ حکم قرآنی ہے، یہ شرعیت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یعفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر پوری سورہ ہے، سورہ حلطہ بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ دہر بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ ابرار بھی اس کو کہتے ہیں۔ بہت زیادہ شان ہے اس سورہ کی، اور میں کہ جس کو دل کا درد ہو جائے تو یہ سورہ کیا کرنی ہے، پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، دل کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ، اس قدر جو اس کی بالخصوص شب جمعہ جو اس کی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے اور کیا ریوارڈ رکھا ہے۔ جو شخص بھی شب جمعہ سورہ انسان کو پڑھتا ہے، اس کا آغاز یہی ہوتا ہے نا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا انسان کے لیے وہ وقت نہیں ہے، انسان بھول گیا ہے کہ جب وہ بغیر چلائے چلتا نہیں تھا، بغیر کھلائے کھاتا نہیں تھا، بغیر سلائے سوتا نہیں تھا۔ کیا ان محسنین کو بھول گیا کہ جس نے انہیں کھانا سکھایا، جس نے اسے پینا سکھایا، جس نے اسے چلنا سکھایا؟ اس قدر ضعیف ہے انسان، اس قدر ناتواں ہے انسان، اس قدر کمزور ہے انسان، اس قدر ویک ہے انسان۔ یہ تو اس کے جسمانی عالم یہ ہے، جسمانی عالم یہ ہے کہ بغیر اٹھائے اٹھتا نہیں، بغیر چلائے چلتا نہیں، بغیر سلائے سوتا نہیں، بغیر کھلائے کھاتا نہیں۔ اور اس کا روحانی عالم یہ ہے،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم شکم مادر سے اس دنیا کے حوالے اس طرح ہوئے ہو کہ تمہارے پاس برائے نام بھی علم نہیں تھا۔ جسمانی طاقت تمہاری وہ حشر ہے اور روحانی عالم تمہارا یہ ہے۔ اس قدر تم کمزور ہو کہ بغیر اٹھائے اٹھتے نہیں ہو، بغیر چلائے چلتے نہیں ہو، بغیر کھلائے کھاتے نہیں ہو، بغیر سلائے سوتے نہیں ہو، اور روحانی تمہاری اس قدر کمزوری ہے، اس قدر ضعف ہے اور اس قدر ویکنس ہے تم میں کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تمہارا ارتقاء کیا، تمہارا کمال کیا، تمہاری بلندی کیا۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یاد رکھے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یاد کرے ان کو کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب تیرا وجود نہ ہوتا، حبیب تیرا نور نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے بھی نہ ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ شمس ہوتا، نہ یہ قمر ہوتا، نہ یہ شہاب ثاقب ہوتا، نہ دریاؤں میں کشتی چلتی، سارے کا سارا، جس طرح آپ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ پانچ تن پاک کے صدقے میں اللہ نے یہ سارے کا سارا نظام خلقت بنایا، ان کے صدقے میں۔ لہٰذا ان محسنین کو مت بھولیں جن کے صدقے میں تمہارا وجود ہے۔ انسان کچھ نہیں تھا، عدم تھا، it was non-existence، اس نے ایگزسٹنس میں بدلا ہے، اس نے اس کو کمال دیا ہے، اس کو جمال دیا ہے۔ یہ ساری نعمت اس پروردگار نے عنایت فرمائی ہیں۔ کمزوریوں سے نکالا اس نے، ضعف سے اس نے نکالا اور قوت کی طرف لے کے آگے، ناتوانی سے اس نے نکالا، توانائی کی طرف وہ لے کر آگے، کمزوری سے اس نے نکالا، طاقت کی طرف اس کو لے کے آگے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ انسان کا ارتقاء، انسان کا کمال کیا ہے کہ انسان کمزوری سے نکلے، طاقت کی طرف آ جائے، جہالت سے نکلے، علم کی طرف آ جائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی تو تمہارے پاس نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مولا کائنات فرماتے ہیں انسان تو اپنی ابتدا کو دیکھ، تو اپنی انتہا کو دیکھ، تیری ابتدا کیا ہے، تیری خوراک کیا ہے، پتہ ہے تمہیں تمہاری خوراک کیا ہے؟ اور تیری انتہا بھی وہی ہے کہ اگر تجھے کوئی ہاتھ لگائے اس پہ غسل مس میت واجب ہو جائے، پھر تو فخر کرتا ہے۔ فخر تو ربوبیت پروردگار پہ کرنا چاہیے، عزت تمہاری عبودیت میں ہے۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے اللہ علی کے لیے یہ عزت بہت ہے۔ اب آنر آپ کو تلاش کر رہے ہو، عزت تم تلاش کر رہے ہو، سر بلندی تم تلاش کر رہے ہو، سرفرازی تم تلاش کر رہے ہو، آج اور راز بتا دیا مولا کائنات نے اپنی مناجات میں۔ تمہیں دنیا میں عزت و سر بلندی چاہیے، تو عزت و سر بلندی کا جو راز ہے وہ عبودیت پروردگار میں ہے، سرونٹشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ الہی کفا بی عزت، میرے اللہ علی کے لیے یہ عزت بہت ہے، ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ ویسے کہنا جو ہے ہم بندے خدا ہیں، یہ کہنا اور ہے جس انداز کے ساتھ امیر المومنین ہمیں بتا رہے ہیں، وہ سلیقہ کہ جو علی ابن ابی طالب ہمیں سکھا رہے ہیں وہ اور ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں،
بندہ خدا بننے کے لیے اپنی ہستی کو فنا کرنا پڑتا ہے، تب وہ جا کے بندہ خدا بنتا ہے۔ انسان اگر اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو، اسے اپنا سمجھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں بندہ خود ہے، بندہ خدا نہیں ہے۔ بندہ خود ہونا اور چیز ہے، بندہ خدا ہونا اور چیز ہے۔ بندہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سارے وجود کو وقف کر دیتا ہے ذات ذوالجلال کے لیے۔ میرا نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی امانت ہے۔ یہ آنکھیں میری نہیں، یہ میرے پروردگار کی امانت ہے۔ یہ زبان میری نہیں، یہ میرے پروردگار کی امانت ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ طاقتیں، یہ فیکلٹیز، یہ قوہ سامعہ، یہ قوہ شامہ، یہ قوہ ذائقہ، یہ قوہ لامسہ، یہ قوہ عقلیہ، یہ قوہ شہبیہ، یہ قوہ وہمیہ، کتنے انجن اللہ نے قرار دیے ہیں تمہارے وجود میں، تمہیں چلا رہے ہیں سارے کے سارے۔ دیکھا ہے، سوچا ہے کبھی؟ یہ سارے کس نے دیے ہیں آپ کو؟ یہ ساری ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ جن کی زبان نہیں ان سے پوچھو، جن کے کان نہیں ان سے پوچھو، جن کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ان سے پوچھو۔ چند دن تمہارا ٹیسٹ جو ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کتنا جو ہے نا وہ تمہاری جو سسٹم ہے اسمیل کا خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو کبھی پرفیوم کا ہاں جی لگا کے دیکھتے ہیں، ہاں آ رہی ہے خوشبو، نہیں آ رہی۔ اللہ نے آپ کو یہ عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو فطرت دی ہے، اللہ نے آپ کو وجدان دیا ہے، اللہ نے آپ کو ضمیر دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل جیسی نعمت۔ شکر پروردگار کریں۔ یہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں، ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ میرا کیا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے میں، تو تب بندہ بنتا ہے۔ نہ مال میرا مال ہے، نہ اولاد میری اولاد ہے، یہ اس کی امانتیں ہیں۔ یہ میرے ساری طاقتیں جتنی ہیں، ساری فیکلٹیز میری جتنی ہیں، میری ساری ایبیلٹیز جتنی ہیں، ساری کی ساری پروردگار کی، تب جا کے انسان بندہ بنتا ہے۔ ویسے کہے انسان کہ میں بندہ خدا ہوں، اور چیز ہے۔ جب انسان ایگزامن کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ بندہ خدا ہے، یہ بندہ خدا نہیں۔ بندہ خود ہے، یہ بندہ خدا ہے۔ ہم بہت سارے بندے خود ہیں، بندے خدا بہت کم ہیں، بہت کم۔ اور خدا سے توفیق مانگیں کہ ہم بندے خدا بن جائیں۔ بندے خدا اپنے سارے وجود کو، مال تو دونوں کے پاس موجود ہے، قارون کے پاس بھی مال موجود ہے، حضرت سلیمان کے پاس بھی مال موجود ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، جاہ ہے، جمال ہے، جلال ہے، سب چیزیں۔ جب پوچھتے ہیں یہ سارا اقتدار، یہ سارا مال، یہ ساری جاہ و ریاست، کہتے ہیں میرے تو کچھ نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ This is the grace of God. This is the blessing of God. This is the bounties of God. میرا کیا؟ میں کچھ ہوں، I'm nothing. میرا تو کچھ نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بندہ خدا کی ہوتی ہے بات۔ ایک بندہ خود ہے، قارون کہتے تمہارے پاس مال، کہتے ہندی۔ یہ ساری میری مہارت کی وجہ سے ہے، ساری میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے، یہ ساری میری تدبیر کی وجہ سے ہے، یہ سارے میری بزنس ٹیکٹکس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا۔ اس کا مطلب یہ نہیں بندہ شیطان ہے۔ بندہ خود بندہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ بندہ خود کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قارون کہتا ہے، قارون کے پاس بھی مال ہے نا، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے ہوتے تھے، اتنا اس کے پاس مال، خزانے۔ اور جب دنیا والے، دنیا دار، دنیا پرست جب اس کے مال کو دیکھتے تھے، کہتے آہا کتنا فضل ہو گیا جناب۔ جب اللہ نے سب کچھ تھنس دیا اس کا زمین میں، اسے خود اس کے مال سمیت
اس وقت دنیا کو ہوش آئی کہ اے شکر ہے کہ ایسا امتحان اللہ نے ہم سے نہیں دیا. ہمیشہ اللہ کے واجبات کا خیال رکھیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی کریں. یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ انسان آپے میں رہے. خمس دیتے ہوئے اگر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ خود ہے، بندہ خدا نہیں ہے. بندہ خدا تو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے تم میں جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو ہم جیسوں کے قرضوں کی ضرورت ہے نہیں. ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم آؤ، انفاق کرو، اس کے راستے میں تم دے دو. اللہ نے یہ ساری جو تطہیر مالی رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے تاکہ یہ غرباء کی دعائیں تمہارے شامل ہو جائیں. فقیروں کی جو دعائیں عرش الہی تک پہنچا کرتی ہے، مساکین کی. اس وجہ سے بندے خدا قارون وہی خالہ زاد بھائی ہے حضرت جی. قارون خالہ زاد بھائی ہے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کے وہ خالہ زاد بھائی ہیں. He was so close. He was relative. It's the blood relation. سمجھا رہے ہیں قارون کو سمجھا رہے ہیں. اتنا مال کہا کہ 1000 میں سے ایک دے تو 1000 میں سے. خمس تو ہوتا ہے نا 20%، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا 2.5. البتہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہے ہر ایک مختلف ہوتا ہے. کہا وہ 1000 پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ دے دو. 1000 میں سے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ پہلے مانا نہیں وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے. پھر کہا کیا ہے؟ نہیں اتنا کرا دیں، اللہ سے کہیں اچھا جی اتنا کریں. کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ہم 1000 سے جو ہے نا 1 پاؤنڈ دیں گے. یا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں 1000 میں سے 1. اللہ نے کہا وہ دینے والا نہیں ہے، لیکن تم کہہ دو کہ وہ دے دے. آخر میں تو ہمتیں لگاتے. جیسے آج کل ہے نا یہ خمس ان کو کہو کرو، وہ فلاں کھا جسنے جی، وہ کھا جسنے جی، وہ کہتے. یہ سارے وہی کہتے ہیں جو خمس نہیں دینے والے ہوتے ہیں. آج تک وہ بات نہیں کرتے جو خمس دیا کرتے. انہیں پتا ہے میرا واجب ادا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہے. وہ آج تک پوچھتے بھی نہیں ہیں آپ سے. یہ سارے باتیں وہی کرتے ہیں کہ جو خمس نہیں دینے والے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں. اپنے اندر کی جو کوٹ ہے اس کو سلانے کے لیے یہ کرتے ہیں. یہ سارے وہی کرتے ہیں جو خمس نہیں دیتے ہیں. آپ کو سارے پروپیگنڈے وہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دینا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے نا ایکسکیوز بناتے ہیں. اور اس میں آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو خمس دینے والے اپنے واجبات مالی اس کو وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ہمارا واجب ادا ہو گیا ہے. شکر کرتے ہیں کہ جس وکیل نے جس مجتہد کے پاس پہنچا ہے کہ شکر پروردگار کو اس نے وصول کر لیا. قارون نے 1000 پہ 1 بھی نہیں دیا. 1000 پہ یعنی 1000 پہ 1 نہیں دی. اس آخر میں تہمت لگانے کے لیے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو جلال جب آیا، سب جو ہے نا انہوں نے اللہ کی طرف سے حکم آیا، ٹھیک ہے زمین کو تمہارے لیے مسخر ہے. ساری دنیا کے سامنے وہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا. پہلے ٹخنوں تک، پھر جو ہے نا وہ زانوں تک، پھر کمر تک، پھر سینے تک. پھر دعائیاں بھی دیتا رہا، فریاد کرتا، لیکن ٹائم جو ہے نا ہر چیز ہوتا ہے، ٹائم گزر گیا. بندہ بننا جو ہے نا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان اس قدر کمزور ہے، اس قدر کمزور
انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. جب اس دنیا میں آیا ہے لباس کسی نے پہنایا ہے اس کو، جب جائے گا پھر لباس کوئی دوسرے اس کو پہنائیں گے. یہ بیچ کا فاصلہ ہے، یہ بیچ کا جو ٹائم ہے اس کو اویل کرے انسان اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ کرا دے. انسان کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمزوری سے نکلے اور طاقت پہ آ جائے، جہالت سے نکلے اور علم کی طرف آ جائے. لیکن ہر طاقت جو ہے نا وہ کمال نہیں ہے، اور نہ ہی ہر علم کمال ہے. طاقت وہ کمال ہے کہ جو راہ پروردگار میں مصرف ہو جائے. علم وہ کمال ہے کہ جو انسان کو اخلاق آل محمد کی طرف لے کر آئے، تب جا کر جو ہے نا وہ علم کمال ہے. اب میں بہت ساری میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کون سا علم آپ کو کمال کی طرف لے کر جائے گا. وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی یونیورسٹی سسٹم، یہ سارا، اور یہاں پہ جو نظام ہے، نظام اس کے اخلاقیات کا جو ایک سب سے، ہم بالکل ہائی ٹیک میں گزر رہے ہیں لیکن اخلاقیات سب سے زیادہ جو ہے نا کمزوریاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاقی نظام نہیں، اخلاقی سسٹم نہیں. لہذا وہ علم آپ کے لیے کمال بنے گا، وہ علم آپ کے لیے کمال بنے گا جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف لے کر جاتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر انسان پی ایچ ڈی بھی کر جائے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے، اس کو وضو کرنا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، تو کتنا افسوسناک ہے، کتنا افسوسناک ہے. اس کو نماز نہیں آتی ہے، اس کو روزہ رکھنا نہیں آتا ہے، اس کو ساری چیزیں لیو اٹ، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا ہے کہ وہ علم کمال نہیں ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف نہ لے کر آئے، اللہ کے رسول کی طرف نہ لے کر آئے، اللہ کے اہل بیت کی طرف نہ لے کر آئے. انسان بہر کیف اپنے جسم کے اعتبار سے بھی کمال حاصل کرتا ہے اور اپنے روح کے اعتبار سے بھی کمال حاصل کرتا ہے. اور اللہ نے ایسے باکمال بنائے ہیں، جسمانی اعتبار سے اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا کی ہے کہ گہوارے میں اجدر کو 2 ٹکڑے کر دے. اور اللہ نے ایسے باکمال ہادی ہمیں عطا کیے ہیں جو 3 دن کے کہیں یا رسول اللہ بتائیے تورات سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں، اور سورہ مومنون کی جو تلاوت کر دیتے رہا آیتوں کی. اللہ نے ایسے باکمال ہمیں راہبر اور رہنما عنایت فرمائے. جسمانی لحاظ کے ساتھ بھی ان کا کمال ہے، روحانی اعتبار کے ساتھ بھی ان کا کمال ہے. ان کی ہی پیروی میں انسان کی سعادت ہے. حضور نے سلسلہ یہ جو منت ہے، یہ نظر ہے، حالانکہ اتنے باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے کہ تم اگر مشکل میں پڑ گئے ہو، مصیبت میں پڑ گئے ہو، کسی گرداب میں پڑ گئے ہو، کسی بھنور میں پڑ گئے ہو، کسی ڈیفیکلٹیز میں آ گئے ہو، کسی ٹربل میں آ گئے ہو، تو ایک طریقہ اہل بیت نے منت کا ہمیں بتایا ہے، نظر کا ہمیں بتایا ہے. ورنہ اگر ازہر سے دعا، اگر سید سلام اللہ علیہ دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو کیا وہاں سے جہاں لوح محفوظ پہ تبدیل کرا سکتے ہیں ہمارے لیے، تو کیا اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ طریقہ حضور کا بتایا ہوا ہے. حسنین شریفین سورہ حلطہ کی 31 آیتیں ہیں، قصیدہ بن کے آتی ہیں آل محمد کا. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اور پھر
دیکھا جب حسنین شریفین کا عالم بخار ہے، سخت کمزوری ہے، شدت کا تپ ہے، سیویئر فیور ہے، کیا یہ جو کورونا وائرس میں بیمار ہو جاتے ہیں کیا اس سلسلے میں منت مانی جا سکتی ہے؟ بالکل بالکل، کسی بھی بیماری میں منت مان سکتے۔ میں نے آپ کو اپنی بتائی بات، بچی کی بتائی، یا جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں ان کی بتائی، بہت سارے اور بھی میرے پاس واقعات ہیں کہ لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ان سب کو سنانے کا۔ بڑے بڑے علماء کی بڑی بڑی جب مشکل میں پڑتے ہیں، منت مانیں، نظر کریں، سیدہ کا واسطہ دیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام، جلدی مسئلہ حل ہو جاتے، بہت جلدی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا جلدی جو ہے نا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ بیمار ہیں تو اگر حضور دعا کرتے تھے تب کیا ہوتا؟ مگر اللہ حضور کی دعا کو اللہ رد کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ تقرب کا ایک ذریعہ، نیا باب کھولا حضور نے، تقرب کا ایک نیا سلسلہ کھولا حضور نے، تعلیم دی ہے ہمیں۔ کیا ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمایا کہ یا علی، آپ بچوں کے لیے صحت کے لیے نظر مانیں، بچوں کی صحت کے لیے نظر مانیں۔ تو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ سنی شیعہ سب نے اس واقعے کو لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس سورہ حل عطا کے ذیل۔ سنیوں نے لکھا، شیعوں نے لکھا، اور اس کو جو ہے نا ابن اسیر اپنی کتاب جو اسد الغابہ ہے اس میں لکھا۔ جی، یہ واقعہ متعدد جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سنی شیعہ اسد الغابہ کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 530 پر ہے۔ جی، تفسیر کشاف میں جو ہے یہ اسی سورہ جو سورہ انسان کی آیت نمبر 12 ہے اس کے ذیل میں ہے، ان کی اپنی تفسیر کبیر میں بھی جو ہے، تفسیر امام المشککین جناب فخر الدین رازی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے نا اس واقعے کو لکھا ہے، تفسیر کبیر کی اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسباب النزول میں ہے یہ، ریاض النظرہ میں ہے یہ، ذخائر عقبہ میں یہ، متعدد جو کتابیں ہیں سب میں یہی واقعے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو جتنے بھی ان کے ورژن ہیں سب میں جو ہے نا یہ مل جائے گا کہ جب بیمار ہوتے ہیں فقالوا یا ابا الحسن، حضور نے فرمایا ہے۔ یہ جو روایت ہے مجاہد سے ہے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ یا ابا الحسن فرماتے ہیں کیا؟ لو نظرت علی ولدک نظرا، کیوں نہیں آپ اپنے بچے کے لیے نظر مانتے؟ آپ نظر کریں، آپ منت مانیں بچوں کی صحت کے سلسلے میں۔ فقال علی علیہ السلام ان برأ مما بہما صمت 3 ایام شکرا، بچے میرے ٹھیک ہو گئے، میں 3 دن روزے رکھوں گا، شکر پروردگار بجا لاتے ہیں، تشکر، بعنوان تشکر، 3 دن ہم روزے رکھیں گے۔ یہ بات سننی تھی۔ قالت فاطمہ علیہ السلام کذالک، علی فقط آپ نہیں 3 روزے رکھیں گے، میں بھی 3 روزوں کی منت مانتی ہوں، میں بھی 3 روزوں کی نظر کرتی ہوں، شکراً، اپنے رب کے شکر میں۔ وقالت جاریہ، اور حضرت فضہ نے کہا، کنیز ہیں گھر کی، امبرأ سیدہ یا تثنیہ کا صیغہ ہے،
جویلٹی ہے. اگر میرے دونوں سردار، اگر میرے دونوں آقا ٹھیک ہو جائیں گے، سم تو للہ شکرا، میں بھی 3 دن روزے رکھوں گی اللہ کو شکر بجا لاتے ہوئے. فَأُلْبِسَ الْغُلَامَانِ الْعَافِيَةَ، حسنین شریفین جب ہی منت مانی گئی کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے، صحت. وَلَيْسَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ علیہم السلام قلیل ولا کثیر، کچھ نہیں تھا گھر پہ، کچھ نہیں تھا. عالم یہ ہے بچے بیمار ہیں، بچوں کو صحت ملتی ہے، ادھر سے منت مانی جاتی ہے. فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَىٰ شَمْعُونَ الْخَيْبَرِي. واقعہ بہت تفصیل میں ہے. کیا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے، شمعون جو یہودی تھا، اس سے 3 سا، 1 سا ہوتا ہے 3 سیر کا، تقریباً جو ہے نا وہ 2.5 کلو ہو گئے. 3 سا یعنی تقریباً جو ہے 7 کلو جو لے کے آئے قرض، اور اس کے ساتھ ساتھ اون بھی لے کے آئے. اس کے بدلے میں ہم اتنی اون جو ہے نا اس کو کاٹیں گے، اور یہ جو ہے یہ دانے لیے اس کے عوض. 3 حصے کیے سیدہ نے. اس اون کے بھی 3 حصے کیے، جو وہ پشم ہے، وہ ریشم ہے، اون ہے. اور ادھر سے جو اناج لے کر آئے تھے اس کے بھی 3 حصے کر لی. یہ کاتا کس نے ہے اس اون کو؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. جو کو کس نے پیا ہے اس کو؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. روٹیاں کس نے بنائی ہیں؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. پیش کس نے کی ہیں؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ سارا اب روزہ ہے، روزے میں امیر المومنین نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں حضور کے پیچھے، ادھر سے جو ہے نا وہ کھانا لگ جاتا ہے. ثم اتی المنزل فوضع الطعام بین یدیہ اذ اتاہم مسکین. جو ہی کھانا دسترخوان لگ گیا ایسے میں مسکین آ گیا ہے. فوقف بالباب، وہ دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. فقال السلام علیکم اہل البیت محمد، اے محمد کے اہل بیت، اے رسول خدا کے اہل بیت. مسکین من اولاد المسلمین، میں مسلمانوں کا بچہ ہوں، مسکین ہوں. مسکین پتہ ہے آپ کو، فقیر سے زیادہ خستہ حال ہوا کرتا ہے. جس کا دن کو مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو نہیں ہوتا ہے اس کو گزارا. اس کو کہتے ہیں مسکین. میں اولاد مسلمین سے ایک مسکین ہوں. اطعمونی اطعمکم اللہ علی مواعد الجنہ، آپ مجھے کھلائیں، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوانوں سے نوازے، وہ نصیب فرمائے. فسمعہ علی، یہ آواز علی کے کان میں ٹکرائی. فامرہم، علی ابن ابی طالب نے حکم دیا، فآتوا الطعام، یہ میرا کھانا جو ہے لے جاؤ. علی کے حکم سے ان کی نہیں کیا روٹیاں گئیں، بلکہ سیدہ نے بھی دے دی. وہ جو گھر کی کنیز ہیں فضہ، انہوں نے بھی عطا کر دی. سارے کے سارے وہ 5 تن پاک کہ دسترخوان سے جتنا کھانا تھا سارے کا سارا مسکین کو عطا کر دیا. اطعمونی اطعمکم اللہ. فآتوا الطعام ومکثوا یومہم ولیلتہم ولم یذوقوا الا الماء. کچھ نہیں، 24 گھنٹے گزر گئے، کچھ نہیں کھایا. پانی سے افطار ہے، دوسرے دن پانی سے سحری ہے. اور یہ سلسلہ دوسرے دن جب ہوا، پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسی روزے کی حالت میں ان جوؤں کو پیسا، پھر اسی حالت میں اس اون کو کاتا، اسے سے پھر روٹیاں پکائیں. اور پھر جب دسترخوان لگ گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا،
اس دوران کیا ہے، اذ اتاہم یتیم فوقف بالباب، دروازے پہ یتیم آتا ہے، یتیم کی آواز سنی اور اہل بیت اطہار، اہل بیت نے یتیم کی جو آواز ہے ٹکرانی تھی، السلام علیکم اہل بیت محمد، اے رسول خدا کے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام ہو، یتیم بالباب من اولاد المہاجرین استشہدوا والدی، میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میں مہاجرین میں کے ایک کا یتیم بیٹا ہوں، اطعمونی فآتوا الطعام، آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو کھلائے گا۔ کہتے ہیں اہل بیت کے یتیم کا نام سنتے ہی شہید کا بیٹا ہے، یہ شہید کا فرزند ہے، اور میں سارا کھانا دے دیا، سارے کا سارا کھانا اس یتیم کو جو ہے نا وہ دے دیا۔ پھر پانی سے افطار ہو رہا ہے، دوسرے دن پھر تیسرا دن آ گیا، ظاہر ہے کہ بدن روز بروز بدن کیا ہو رہا ہے، کمزور سے کمزور تر۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن کیا ہے، پھر سیدہ نے وہ جو 3 حصے کیے تھے، آخری حصہ اون کا اس کو کاٹا، وہ آخری حصہ جو کھانے کا تھا اس کو، جو کو پیسا، جو کو پھر گوندا، اس کے بعد روٹیاں پکائیں، روٹیاں پکانے کے بعد یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ یہ سارا کام سید سلام اللہ علیہ نے کیا۔ اون کو کاتا، جو کو پیسا، روٹیاں تیار کی، اس کے بعد میں نہیں کہتا ہوں کہ خواتین کام جو ہے نا ان کے اوپر واجب ہے، لیکن سیدہ کی کنیز ہو، سیدہ کی کنیز ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں آپ کے اوپر فلاں جی بعض آتے ہیں مسئلے پہ، مسئلہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، مسئلہ بالکل حق ہے، مسئلے سید سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے والی۔ اون کو کاٹا، پھر اس کے بعد جو کو پیسا، چکی چلائی کس نے؟ یہ مشینیں نہیں ہوتی تھیں اس کی، آٹا پیسنے والی مشینیں وہاں نہیں تھے، خود چکی سے، اس کے بعد روٹیاں بھی بنائی، تیسرے دن ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب کھانا آ گیا، شدت ہے، بھوک کی بھی ظاہر ہے، 3 دن سے افطار ہے تو پانی سے ہے، سحری ہے تو پانی سے ہے، اور تیسرا دن جب ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک اسیر آ گیا، اذ اتاہم اسیر فوقف بالباب فقال السلام علیکم اہل بیت محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں، یتیم کو بھی پتہ ہے، مسکین کو بھی پتہ ہے، اسیر کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تعصرونا وتشدوننا ولا تطعمونا، آپ لوگ یہ جو ہے نا مسلمانوں نے کہہ کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ حضور کا لطف و کرم ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا نا، جو قیدی تھا، مسلمان کے جب ظاہر ہے کہ وہ غزوے ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، مسلمان تو نہیں تھا، نان مسلم ہی تھا۔ اچھا قیدی، یہ حضور کا کرم ہے، حضور کی رحمت ہے، حضور کی رحمت ہے۔ یہ جو ٹارچر آج کل بنائے ہوئے ہیں، ٹارچر سینٹرز، حضور نے آزاد چھوڑی ہوئی تھے، تم اس ایریے میں رہو، اس ایریے سے باہر نہیں، تم خود محنت کرو، مزدوری کرو، سیکھیں، لیکن اس ایریے کے باہر نہیں جانا ہے۔ ٹارچر نہیں کرتے تھے، ظلم و ستم نہیں کیا کرتے تھے، ان کو ساری ساری رات جگاتے نہیں تھے، ان کے ماتھوں کے اوپر وہ جو پانی پھینکتے وہ نہیں کیا کرتے تھے، انہیں پانی میں کھڑا نہیں کیا کرتے تھے 10 گھنٹے، نہیں، انہیں سورج کی ان شعاؤں کے سامنے نہیں، یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے،
آج ماڈرنائز دور اور ماڈرنائز قسم کی سزائیں، ذہنی لحاظ کے ساتھ فشار، ایموشنل ٹارچرز، فزیکل ٹارچرز۔ حضور کے دور میں اس طرح نہیں تھا، یہ نہیں تھا سلسلہ جو آج کل ہے۔ اب میں اس میں زیادہ بات کروں گا تو بہت ساروں کو جو ہے نا اس میں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے، حالانکہ وہ نان مسلم ہے، دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اہل بیت بھی، تیسرا دن ہے، افطار ہو رہا ہے تو پانی سے، سحری ہو رہی ہے تو پانی سے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نان مسلم ہے۔ یہ فضائل بتائیں لوگوں کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ فضائل بتائیں۔ 3 دن اس طرح سخت کہ روزہ افطاری اور سحری پانی سے، تیسرا دن آتا ہے نان مسلم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد یہ نہیں ہے کہ نان مسلم ہے تو کیا ہو گیا، انسان ہے۔ پہلے 2 دن ایمان کا جو ہے نا امتحان تھا، اور یہ کیا ہے، انسان کا امتحان ہے۔ کیا ہے، کس حد تک 3 دن یہ سلسلہ جو فضائل کا ہے، اللہ نے 3 دن کی اس زحمت، یوفون بالنذر، وہ جلدی بہت زیادہ فی الفور اللہ کی جو ہے نا نظر کو ادا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اللہ اس قیامت کے دن سے، یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ نے ان 3 دن کے جو باب فضائل کے ہیں، اللہ نے ان باب فضائل، اللہ رہی باب فضائل کہ یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، اسیر آ جائے، اس کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک آیت نہیں، 31 آیتیں شان اہل بیت میں، شان سیدہ میں، شان اہل بیت میں، شان حسنین شریفین میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں اللہ 31 آیتیں نازل کی سورہ حلقہ میں، سورہ انسان میں، سورہ دہر میں۔ یہ 3 دن وہ فضائل کے ہیں، یہ 3 باب فضائل کے کھلتے ہیں۔ یہاں پہ 3 دن اور کربلا میں بھی 3 دن، یہ باب فضائل ہے، وہ باب مصائب ہے۔ یہاں پہ افطار ہو رہا ہے تو پانی سے، سحری ہو رہی ہے تو پانی سے۔ باب مصائب میں کیا ہے، 3 دن کی تشنگی ہے، 3 دن ہر طرف سے، یہاں پانی میسر ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے۔ بچے ہیں 46 بچے اہل بیت اور اصحاب کے، ہر طرف سے یہی صدا ہے، اللہ تش کی جو صدائیں ہیں وہ بلند ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا تھا چچا پانی، کوئی کہتا تھا ماموں پانی۔ اللہ تش کی صداؤں میں وہ باب مصائب ہے، یہ فضائل کی منتہا ہے، وہ مصائب کی منتہا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ مولا نے اس کو جو مصائب کی منتہا ہے، حتیٰ کہ اپنے 6 مہینے کے لال کو بھی اور اپنے شیعوں کو خطاب کر کے بتایا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، میرے شیعو کاش تم کربلا ہوتے نا، تو کربلا ہوتے تم دیکھتے، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کس طرح میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا۔ تیر ستم سے شعبہ تیر اس سے سیراب کیا، فرمایا کہ دیکھ لو میرے شیعہ، تم اس طرح کرنا، جب بھی کبھی تمہیں پانی پینا، جب بھی تمہیں پانی یاد آ جائے، جب بھی تم پانی پینا
تو میری پیاس کو یاد کرنا، میرے 6 مہینے کے لال کو یاد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا او سمعتم بقتیل او غریب فندمونی، جب بھی کبھی سنو کہ کوئی مسافر مارا گیا، کوئی مظلوم مارا گیا، کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی غریب مارا گیا، فندبونی، میرے اوپر ندوہ کرنا، میری صفتیں یاد کر کر کے اور ان صفتوں کو یاد کر کے، ان اوصاف کو یاد کر کے رونا۔ میرا امام پیاسا مارا گیا، میرا امام کن خنجر سے ذبح کیا گیا، میرے امام کو پشت گردن ذبح کر دیا گیا، میرے امام کو حالت تشنگی میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بالخصوص ہماری سسٹر کی یعنی، پروردگار انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ہماری کیانی سسٹر کے بزنس میں، ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآلہ